السلام علیکم ہسٹری آف ہسٹری کے سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ناول کو، جو کہ بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ان واقعات کو آپ نے پہلے اس پیرائی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ میری پچھلے ویڈیو میں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر آواز کا مسئلہ رہا اور آپ اس کو صحیح طرح سے سن نہیں پائے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں اب اگلے حصے کی طرف اور اس ناول کی طرف، جو کہ عنایت اللہ نے بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہے۔ ہرکل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اس کی افواہ شکست خوردگی کے عالم میں بکھر گئی تھیں۔ ہرکل فرعون قسم کا بادشاہ تھا۔ اپنی شکست پر وہ غصے سے باولا ہو گیا تھا۔ اس کی بیویاں اور داشتائیں اور محل میں رہنے والے دوسرے لوگ چھپتے پھرتے تھے کہ ہرکل غصے میں آ کر کسی کو ذرا سی بات پر قتل کر دے گا۔ کسی کے قتل کا حکم دے دینا اس طرح معمولی بات تھی جیسے بیکار سی کوئی چیز اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دی جائے۔ شارینہ کی ماں شام سے بہت پہلے ہی پریشان ہونے لگی تھی، لیکن وہ ہرکل کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ ہرکل پہلے ہی غصے کی حالت میں ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہونے کو آ گیا تو وہ ہرکل کے اس کمرے میں جا پہنچی جس میں ہرکل جاسوسوں سے رپورٹیں لیا کرتا تھا اور اپنے فوجی افسروں اور دیگر حاکموں کو بلا کر ان سے کام کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنی ایک بیوی کو اس کمرے میں داخل ہوتا دیکھے تو اس نے غصے سے اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ اس وقت ہرکل اکیلا نہیں تھا، اس کے آس پاس کسی اور شہر سے آیا ہوا ایک قاصد بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ ہرکل نے شاہانہ اور غصیلے آواز میں پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے، شارینہ کی ماں نے ہرکل کی پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا۔ آپ کی مصروفیت، آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی ہی نہیں، ہم سب کی پریشانی ہے۔ میں اس طرح کبھی نہ آتی، لیکن ماں ہوں۔ اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ ہرکل نے اس قدر گرج کر کہا جیسے کمرے کی چھت بھی کانپ اٹھی ہو۔ شارینہ صبح گھوڑے پر نکلی تھی، شارینہ کی ماں نے کہا، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تو کیا میں اسے جا کر ڈھونڈوں؟ ہرکل نے بڑی تلخ طنز کی اور کچھ دیر شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر بولا، اپنی اپنی اولاد پر تم سب خود ہی نظر کیوں نہیں رکھا کرتی؟ کیا محل کے ملازموں، محافظوں اور دیگر کارندوں نے تمہارا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شارینہ کی ماں نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے، ملک کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں۔ تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو، ہرکل نے کہا۔ یہاں پورا ایک ملک اپنی سلطنت سے نکل گیا ہے اور تم ایک بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہرکل کی یہی ایک بیٹی یا دو چار بیٹے بیٹیاں ہوتے تو وہ پریشان ہوتا کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی۔ اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنی باقاعدہ بیویاں ہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ ان دنوں تو اسے اور کچھ یاد بھی نہیں رہا تھا۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے شام سے بے دخل کر دیا تھا، رہا میں اسے آ کر پناہ لی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یہاں اکٹھا کر لے گا اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ ایک شہزادی کا کہیں غائب ہو جانا اس کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ شارینہ کی ماں نے اس ہرکل کی باتیں سنی اور اس کی ذہنی حالت دیکھی اور پھر اس کا ایسا سرد رویہ دیکھا تو کچھ اور کہے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شارینہ ہوگی۔ قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شارینہ گئی ہو۔ اگر وہ قید خانے میں ہی گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محض بے معنی اور ناقابل یقین تھا۔ وہ آخر ماں تھی۔ اس کے ذہن میں وسوسے اور وہم پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شارینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کے عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ شارینہ کی ماں ہرکل کی دوسری بیویوں کی طرح ایک بیوی تھی، ملکہ نہیں تھی۔ نہ ہی ہرکل نے اپنی کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا۔ پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھیں اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی انہیں اجازت تھی۔ شارینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ داروغہ کو ساتھ لے آئے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ داروغہ معلوم کرے کہ شارینہ قید خانے کے اندر گئی تھی اور اگر نہیں گئی تو کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ داروغہ سے ہی مل جائے گا۔ قید خانے کا داروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔
شارینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شارینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی، اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے دیکھا ہوگا۔ داروغہ نے شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسے نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شارینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شارینہ صبح کی گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ، ہرکل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احتراماً ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا، کل صبح شہنشاہ ہرکل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئیں اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئیں اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شارینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے 2-3 ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی اطلاع ہرکل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ شارینہ کی ماں کو یہ ڈر تھا کہ ہرکل سے یہ بات چھپا لی گئی اور کچھ دنوں بعد کسی اور ذریعے سے اسے پتہ چلا تو وہ اسے بھی اور داروغہ کو بھی قتل کروا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے داروغہ کو ساتھ لیا اور پھر ہرکل کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب تو ہرکل نے اسے ایسی قہر بھری نظروں سے دیکھا جیسے خود اٹھ کر اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دے گا، لیکن قید خانے کے داروغہ کو ساتھ دے کر اسے شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے اور کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ شارینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ شارینہ اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے نہ جانے کہاں لے گئی ہے اور جس قیدی کو کل صبح دربار میں بلایا گیا تھا۔ ہرکل کی آنکھوں میں جو قہر اترا تھا وہ آنکھوں میں ہی گم ہو گیا اور ہرکل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس خاموشی میں سے کیسا ہولناک طوفان اٹھے گا۔ ہرکل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شہزادی ایک قید خانے میں سے قیدی کو نکلوا کر لے گئی ہے۔ اسے پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ یہ مسلمان قیدی ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کوئی ادنیٰ سپاہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اسے خاص عہدہ حاصل تھا اور وہ اچھا خاصا عقل مند بھی تھا۔ اور تم نے ایک شہزادی کے کہنے پر اسے رہا کر دیا؟ ہرکل نے داروغہ سے کہا۔ اس کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں بھی اتار دیں؟ یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا داروغہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ رہ گئی ہے۔ ہرکل کے ہاں سزائے موت کم سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ کیا تمہیں قتل نہ کروا دیا جائے؟ ہرکل بولا۔ اگر یوں شہزادی کی مدد سے فرار ہونے والا قیدی عیسائی ہوتا تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فرار ہونے والا مسلمان تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ کیا تم صرف ایک وجہ بتا سکتے ہو جس کی بنا پر تمہیں یہ اقدام صحیح سمجھا جائے؟ جس طرح جوتشی نے اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا دیکھ کر ہرکل کو سچی اور کھری کھری باتیں سنا دی تھیں، ویسی ہی کیفیت قید خانے کے داروغہ پر طاری ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے۔ شہنشاہ روم، داروغہ نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی۔ اس کا حکم مانا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی یہ سزا قبول ہے۔ قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا۔ میں نے روم کی شہنشاہی کا نمک کھایا ہے۔ مجھے یہ عہدہ اس شہنشاہی نے دیا تھا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا نمک حلال کر جاؤں۔ یہی ایک صلہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سونے اور چاندی کا خزانہ نہیں، چند ایک الفاظ ہیں جو آپ نے قبول کر لیے تو آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی سود مند ہوں گے۔ ہرکل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ داروغہ کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے داروغہ پر خوف اور تعصب طاری کرنے کی بجائے اس میں جرأت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، داروغہ نے کہا۔ حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرد سے نہیں ملتا بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں اور ہم لوگ کسی بھی قسم کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں 3-4 مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمانوں کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایسی عظیم اور دہشت ناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی ان کے پاؤں جم نہیں پا رہے۔ شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ان سے 2 بار یہی بات پوچھی تھی، انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کیا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور مسلمان اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان قیدیوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑتے بھی ہیں تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اسی کی خوشنودی کی خاطر۔
2 یا 3 مسلمان بھی کہیں اکٹھے ہو جائیں یا سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔